بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو جتنا بھی قیمتی بنایا جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور قیمتی سے قیمتی بنایا جا سکتا ہے اس زندگی کو، اس عمر کو، اور یہ قیمتی تب بنتی ہے یہ زندگی جب انسان اپنے مقصد کو حاصل کرے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، اسی کا دوسرا نام عبادت اور بندگی ہے۔ عبادت کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچا جائے۔ اب جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اختیار کرے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، یہی قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور ان دونوں اصلین سے علماء کرام نے وہ چیزیں نکالی، یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی۔ یہی تفصیل قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے۔ ایک انسان کو اپنی اس دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے، اسی کے لیے اللہ پاک نے اس کو عقل اور صلاحیتیں دی۔ اگر یہ صلاحیت ہے اور یہ عقل، یہ دل و دماغ، یہ سر آنکھیں انسان اس مقصد میں استعمال کرے تو یہ چیزیں ٹھکانے لگ گئی، اور اگر اس سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو اس کی مثال ہر اس حیوان کی طرح ہے، کیڑے سے لے کر ہاتھی تک، اور پسو اور مچھر سے لے کر شتر مرغ تک، یہ سارے کے سارے اسی تگدو میں لگے ہیں جانور۔ حالانکہ یہ تکلیف کا بار اللہ پاک نے ان پہ نہیں ڈالا، انسان پر ڈالا اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے اس کو اٹھا سکتا ہے۔ اگر یہ انسان یہ صلاحیت ہے دنیاوی چیزوں میں لگائے، استعمال کرے صرف، اور مقصد اس سے رہ جائے تو اس نے راستہ خطا کر دیا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر انسان کو قدم رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بناتے تھے۔ اس وقت میں آپ حضرات کو ایک ایسی حدیث سناؤں جو میرے خیال میں مشکل سے آپ حضرات میں کسی نے سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے، اور یہ اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس سے تسلی ہوتی تھی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات ہے اس میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
ان کے گھر میں، وہ اپنے سریر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سریر عربی زبان میں پلنگ، چارپائی، تخت، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اتنی چیز ہوتی ہے سریر میں عربی زبان میں جس کو سریر کہتے ہیں کہ زمین سے تھوڑی سی اوپر ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ چارپائی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ بھی سریر میں داخل ہے، تختوں سے، لکڑی سے بنا ہوا تخت، وہ بھی سریر میں داخل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تشنگی دور کرنے والے تھے۔ جس سوال کے بارے میں پوچھا جاتا تھا فوراً جواب بھی دیتے تھے، آپ کی ہر قسم کی تشنگی دور کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب میں نے دیکھا تو ان کے سامنے ایک تیلا رکھا ہوا ہے، اس تیلے کے اندر کھجور کی گٹلیاں ہیں، اور یہ جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ حضرات نے درود شریف پڑھا اور ختم کیا، اس طریقے سے گٹکیاں ہیں، وہ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے نکالتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تابعی نے سبحان اللہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ رہے تھے، جب وہ تیلا ختم ہوا، وہ ساری گٹلیاں ختم ہوئی، تو ان کی باندی اور کنیز ان کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کو وہ جو لفافہ تھا، چمڑے کا تھا یا کسی چیز کا تھا، وہ پھینک دیا کہ یہ گٹلیاں اس میں ڈال لیں۔ تو انہوں نے اس گٹلیاں اس میں ڈالی، وہ خدمت کے لیے تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ کالی تھی، وہ باندی۔ اس زمانے میں غلاموں اور باندیوں کا دور تھا، خدمت کے لیے لوگ رکھتے تھے۔ اور یہ بھی بتاؤں، مسئلہ شرعی ہے کہ باندی اگر حقیقی باندی ہو تو بلا نکاح کے آدمی اس کو مباشرت کے لیے، صحبت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر ام ولد کہتے ہیں، پھر اس کا حکم دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ اس آدمی کا بیٹا کہلاتا ہے، اور پھر وہ باندی اس کی ام ولد بنتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس ام ولد اور باندی کو کسی کے ہاں بیچ نہیں سکتا، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مولا، یہ مالک مر جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، پھر وہ باندی نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ تو ایک زائد بات تھی۔ اتابی کہتے ہیں کہ اس باندی نے پھر وہ گٹلیاں اس میں ڈال لی، پھر میرے ساتھ بات کرنے لگے۔ اس سے چند چیزیں ثابت ہوئی۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، کہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، تو صحابی کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے، ان کو دیکھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے۔ اور یہ اہتمام ذکر کا صحابہ کرام کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ گٹلیوں پر ذکر کرنا، یہ ثابت ہے۔ یہ تسبیح بھی وہی چیز ہے۔ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اس دفعہ عمرے کے لیے جو گیا، باب فہد کے اندر، تو میرے قریب جو ہے وہ 2-3 قدم کے فاصلے پر 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک ترکی تھا، ایک کوئی اور تھا جو عربی بولتا تھا، پتہ نہیں عرب تھا یا کیا تھا، لڑکا تھا۔ ترکی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو یہ آدمی، یہ نوجوان اس کو کہتا ہے کہ ھذا حرام، ھذا شرک، یہ حرام ہے، یہ شرک، تسبیح پھینک دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ کیسے شرک ہے؟ تو بعض لوگ اس کو حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔
اس کے سامنے گھٹنیاں پڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور دوپہر کو واپس آتے ہیں، یعنی ضحوہ کبریٰ ظہر سے پہلے، نصف النہار سے پہلے گھر تشریف لاتے ہیں. ام المومنین اسی وقت تک بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت سے بیٹھی ہو جب سے میں گھر سے نکلا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کا ذکر کرتی تھی، گھٹنیاں پڑی ہوئی تھی، دانا اٹھا کر جو ہے وہ رکھتی ہے، جو کہی ہوئی پڑی ہوئی ہے وہ دوسری جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا نہ یہ فرمایا کہ اس چیز پر ذکر نہ کرو، یہ حرام ہے، شرک ہے. اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا البتہ کہ مجھے چند کلمات ایسے یاد ہیں، تو نے جو پڑھا اس کا اجر اس سے زیادہ ہے. اس لیے میں نے پہلے جو عرض کیا کہ اپنی زندگی ہم قیمتی سے قیمتی بنائیں، قیمتی سے قیمتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی شخص کے پاس سرمایہ ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ وہ لگانا چاہتا ہے، لیکن اس کے سامنے 3 قسم کے کام ہیں. ایک میں لگانے سے تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ اس کو نفع آئے گا، دوسرے میں لگانے سے 2 لاکھ کے لگ بھگ نفع آئے گا، تیسرے میں لگانے سے 10 لاکھ کے لگ بھگ اس کو نفع آئے گا. ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ وہاں لگائے گا جس میں 10 لاکھ کا نفع ہے. یہ ساری صورتیں اس کے سامنے. اس لیے انسان کو چاہیے، لیکن یہ اس آخرت کے لیے یہ انسان بھولا بالا ہے اور ایسا بن جاتا ہے جس طریقے سے کس کی عقل ہی نہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو. اس عمر جیسی عظیم قیمتی سرمایہ کو یہ ضائع کرتا ہے. مشرک اور کافر 80 سالہ 70 سالہ 3 سیکنڈ میں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے. شرک ختم، گناہ ختم، سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں، اور اس پہ 3 سیکنڈ لگتے ہیں. یہ 3 سیکنڈ اتنے قیمتی ہے، 3 سیکنڈ بھی نہیں 2 سیکنڈ لگتے ہیں. صدق کے دل سے کہے مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے گناہ دھل گئے. حضرت عمرو بن عاص ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اسلام پر بیعت ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شرط پر میں بیعت ہوتا ہوں کہ اگر میرے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہوں تب بیعت ہوتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا یا عمر اما عرفت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے سے وہ ساری کی ساری عمارتیں گناہوں کی وہ ڈہ جاتی ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. اما علم، تجھے علم نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وقت قیمتی بنا رہے تھے، صحابی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کرنا ثابت، گٹلیوں پر ذکر کرنا ثابت اور جہر سے ذکر کرنا ثابت، اس لیے کہ یہ تابعی سنتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو اگر وہ چھپکے سے پڑھتے تھے تو وہ آواز نہیں سنتے تھے. ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، میں اپنی سواری پر سوار تھا. ظاہر ہے جب پورا لشکر جا رہا ہو تو پورے لشکر کی آواز ہوتی ہے، جانوروں کے ٹانگوں سے آواز نکلتی ہے، تو چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو بڑھ جاتی ہے آوازیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو موسیٰ عاشری صحابی نے، بخاری شریف کے اندر ہے حدیث، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکار کر کہا فلاں ابو موسیٰ، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ،
یہ جنت کے خزانوں میں بڑا خزانہ ہے۔ تو اس وقت جب ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تائید کی اور مزید اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنا، وہ زور سے پڑھ رہے تھے، اس لیے بعض لوگ اس پہ نکیر کرتے۔ شیطان عجیب قسم کے دلائل اس انسان کو سجاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کام سے باز آئے۔ میں اذان سے پہلے دعا مانگ رہا تھا تو مجھے کہا شیطان نے کہ تم تو اس وقت کتاب دیکھ رہے تھے، کتاب پڑھو۔ میں سمجھا کہ یہ شیطان ہے، کتاب پڑھنا، حدیث کی کتاب پڑھنا۔ اس وقت میری عادت جو ہے وہ دعا مانگنے کی تھی، اور دل میں بات بار بار آ رہی تھی کہ یہ کتاب کرنے تم اس وقت کتاب پڑھتے ہو، دعا سے پہلے میں کرتا تھا۔ میں نے کہا اب آج میں نے دعا نہیں کی، پہلے دعا کروں گا تب کتاب پڑھوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ رہ جائے۔ جب آدمی سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آئی تھی کہ 4 قل پڑھتے تھے، بعض روایت میں 3 قل آتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہاتھوں پر چف کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ آپ تجربہ کر لیں، بستر پر لیٹ جائیں، یہ پڑھیں، اس وقت آپ کو نیند آئے گی، جیسے ہی شروع کریں گے نیند آئے گی۔ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ تجربہ کر لیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے یہ تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات اور ان سور کے پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے اس انسان کا، اور یہ شیطان تو خود اس سے رک گیا ہے، اس سے محروم ہو گیا ہے، مردود ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرا ساتھی بن جائے اور اس ارجہ سے رہ جائے۔ جتنے گناہ میں شیطان مبتلا کرتا ہے جس کسی کو، وہ اپنا ساتھی بناتا ہے، اس کا ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جہنم میں جائے، پھر جہنم کے اندر اس آدمی کا اس سے مکالمہ ہوگا کہ تو ایسا کہ تیسا، تیری ایسی کسی تیسی تھی، تو نے مجھے عمل سے روکا۔ اس نے کہا میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، اللہ پہ کے پیغمبر نے بھی بتایا تھا، اللہ پاک نے بھی بتایا تھا، تو نے، میں نے بھی وسوسہ ڈالا تھا، تو نے میری بات مانی جو دلیل کے بغیر تھی، وسوسہ تھا، اور دلائل کی والی باتیں تو نے چھوڑ دی۔ تو اپنے آپ کو ملامت کر۔ قرآن کریم میں فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اس وقت یہ کرے گا، وہاں باتیں ہوگی اب آمنے سامنے، وہ بھی جہنم میں ہوگا، اس کا ماننے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل مختلف قسم کے دلائل شیطان لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جہر سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں میں تجھے ایسی حدیث نہ سناؤں جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک واقعہ ہے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ سنائیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے بخار تھا، مسجد کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، مسجد سے مراد مسجد نبوی، اور ابو ہریرہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اور وہ مدرسہ نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، باغبانی بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ اور دوسرے وہ صحابہ کرام ہے جن کی تعداد 400 تک بھی آئی ہے، 200 تک بھی آئی ہے، 70 اور 40 بھی آئی ہے، کم و بیش ہوتے رہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پڑے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ نہ ان کا گھر تھا، نہ باغبانی تھی، نہ تجارت تھی، کچھ بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بشبع بطنی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑا رہتا، صرف اتنا کھانا مل جاتا کہ وہ پیٹ میں ڈالتا تھا کہ میری بھوک ختم ہو جائے، باقی کچھ نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں۔ بعد میں ہوئی یہ چیزیں لیکن اس وقت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ یمن سے آئے تھے، دوست۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار تھا، میں مسجد کے اندر پڑا ہوا تھا، یہ حضرات مسجد میں ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم کا مسجد کے اندر سونا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا گھر نہیں۔ عام لوگوں کا سونا مسجد میں جائز نہیں ہے، جس کا گھر وہ مسجد میں آیا، اس لیے کہ مسجد کے اندر پنکھا لگا ہوا۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے مسجد میں، گھر متصل تھا مسجد کے حجرات ازواج مطہرات کی. آپ نے آتے ہی لوگوں سے پوچھا سامنے کسی سے کہ این الفتى الدوسی، نہ من احس الفتى الدوسی، من احس الفتى الدوسی. دوسی نوجوان کو کسی نے دیکھا ہے؟ دوسی لڑکے کو ابو ہریرہ مراد تھے، اس لیے کہ ان کے قبیلے کا نام دوس ہے. اس کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فرماتے ہیں مجھے سخت بخار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسلی کی باتیں کی اچھی اچھی. بیمار کے پاس بیٹھتے تھے، تسلی کی باتیں کرنی چاہیے. آج کل ہم بیمار کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اس بیماری سے تو کوئی بھی ٹھیک نہیں، 99% وہ مر جاتے ہیں. ڈاکٹر اتنے بے وقوف ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ اس مریض کو اس کے سامنے ساری کی ساری تفصیل بتا دی. مریض نفسیاتی طور پہ اس کے پیروں سے روح نکل جاتی، بس گلے تک آتی. اس کو تسلی دینی چاہیے. تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ مرے گا؟ موت تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جل شانہ ٹھیک کرتا ہے. ہاں، ایک اللہ جل شانہ کا ضابطہ ہے، بیماری کبھی ایسی حالت پہ پہنچ جاتی ہے، یہ تکوینی طور پر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتے. قطعی اور یقینی ہرگز نہیں ہوتے. جو شخص کہتا ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا، تعدیہ نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات اگر ہوں تو وہ بھی سن لے. ہوتی ہے بیماری، لگتی ہیں، لیکن اس سے اللہ جل شانہ سے نظر ہٹ جائے اور صرف اسباب پر جائے، اس کی نفی کی گئی. آپ نے فرمایا لا عدوا، بیماری لگتی نہیں ہے. ایک اعرابی آئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں لا عدوا، اور میرے اونٹوں کے اندر ایک اونٹ جس کو خارش کی بیماری لگی ہے وہ اونٹے میں گھس جاتا ہے اور سارے اونٹ وہ خارش ان کو لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجرب الاول، من اجرب الاول، یہ جو پہلا جس کو خارش لگی ہے پہلے اونٹ کو، اس کو کس نے لگائی؟ اس کو اللہ نے لگائی. کہ دوسروں کو بھی اللہ نے لگائی. اللہ جل شانہ سے نظر ہٹ جائے تو پھر آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کو حقیقی سبب دیکھتا ہے. پھر اللہ جل شانہ کی طرف نہیں دوڑتا، پھر اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، پھر استغفار نہیں پڑھتا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے کاتے میں ڈالی جاتی. اس لیے ہمارا ایمان ہے سب کچھ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری کا خالق بھی اللہ ہے اور صحت کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کسی نے میں جان ڈال لے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آدمی مارا گیا، جمعے کے بیان میں آیا تھا، اس پر گوشت گائے کے گوشت جو ہے وہ پھیرا گیا، وہ زندہ ہوا. اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے. ابھی فلسطین کے اندر جو ہے وہ یہ جو خبریں آتی ہیں، ایک بوڑھی عورت 80 سالہ، وہ 64 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا کتنے دن کے بعد وہ ملبے کے نیچے سے نکلی ہے. نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. چھوٹے بچے شیرخوار چند دن کے، وہ ایک مہینے کے بعد نکلے زندہ، بغیر کسی خلش کے، بغیر کسی زخم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلی کی باتیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کی طرف گئے، میں بھی ساتھ ساتھ گیا. تو صف میں کھڑا ہوا، 2 صف مردوں کی تھی، 1 صف عورتوں کی تھی. اس زمانے میں عورتوں کی صف ہوتی تھی مسجد میں، لیکن الگ کھڑی ہوتی تھی، مردوں کے ساتھ بھی نہیں، مردوں سے آگے بھی نہیں، مردوں کے پیچھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر میں نماز پڑھے تو اس کے گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے. اور پھر آگے صحابہ کرام خلفاء کے زمانے میں منع ہوئی، اس لیے کہ فتنے ہیں ان کے ساتھ. اب اس کے گھر میں نماز پڑھنا اللہ سے محبت کی بنیاد پر پڑھتی ہے، جی چاہتا ہے، لیکن پابندیاں ہیں، اس کو جماعت کا ثواب گھر میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل. صحن
میں نماز پڑھنے سے اندر کمرے میں نماز پڑھنا افضل، کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے کمرے کے کونے کے اندر، اس زمانے کے اندر عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ جگہ کمرے میں بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں نماز پڑھنا افضل ہے تاکہ کسی مرد کا اس میں نظر نہ پڑے۔ جب افضل ہے تو پھر غیر افضل کے لیے باہر نکلنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جب میں نماز میں خطا کروں تو پھر مرد مجھے بولیں، تسبیح سے مجھے بتائے، اور عورتیں تصفیق سے۔ تسبیح یہ ہے کہ سبحان اللہ کہے، اور تصفیق یہ ہے، یہ تصفیق ہے، یہ بھی تصفیق ہے، لیکن مسجد کے اندر نماز کے اندر یہ تصفیق جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے، تو یہ مشرکین کرتے تھے۔ اس لیے تصفیق یوں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو یوں مارے۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی خطرے کی بات ہو، عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو یہ مسئلہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اپنی خواتین کو گھروں کے اندر بتائیں۔ عام عادت یہ ہے کہ خاتونی خانہ وہ نماز میں آواز کو اونچا کر دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، مطلب ہے کہ بچہ ہانڈی کی طرف جا رہا ہے، معشوم کٹوئی ته روان دی، ان غریبانے په اور باندې ځانونه سوځي، کټوۍ په ځان روان اړي، چای په پتیله په ځان روان اړي، اس کی بجائے اور دوسری عورت گھر میں ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کہتی ہے، یا مرد ہے اس کو بتانے کے لیے، تو اس کی بجائے وہ یوں کرے، اس کی آواز، عورت ہے آواز بھی نہ نکالے اور یہ کہے، ہاتھ پہ مارے، پتہ چلے گا کہ کچھ کہہ رہی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے کیا خطرہ ہے، تو اس سے نمٹنا چاہیے۔ مرد نماز پڑھ رہے ہوں سبحان اللہ کہے، امام کو لقمہ دے سبحان اللہ کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں خطا کر جاؤں تو مجھے تسبیح، مرد تسبیح کہیں، عورتیں تصفیق۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں خطا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور یہ خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا مردوں سے کہ مجھے بتاؤ تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گھر والوں سے رات کو ملے، دروازہ اس نے بند کیا ہو، پردہ لٹکایا ہو، گھر والوں سے ملے، خاص تعلق قائم کرے، اور پھر دن کو صبح کے وقت دوسرے لوگوں کے مجمع میں ان کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی کے پاس یا دو آدمیوں کے پاس اس رات کا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، کوئی ہے تم میں ایسا کرتا ہے؟ سارے لوگ خاموش تھے۔ پھر جب کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مجمع سے ارشاد فرمایا، پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اس طریقے سے کہتی ہے، یعنی اپنے خاص حالات کو دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک عورت تھی، وہ لڑکی تھی، وہ گھٹنے کا بل کھڑی ہوئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کسی سے سنا ہوگا، اس طریقے سے ہوتا ہے، بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اس طرح کریں، مرد ہو یا عورت، اپنی حالت لوگوں کے سامنے پھر بیان کرتے ہیں، ان کی مثال اس شیطان اور شیطانے کی طرح ہے، یعنی شیطان مرد اور شیطان عورت جو ایک گلی میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپس میں ملیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے آج کل یورپ کے اندر ہوتا رہتا ہے، اس شیطان اور شیطانے کی طرح ہے۔ اور سخت انداز میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیم تھی ہمارے لیے، آج کل ایسا ہوتا ہے، لڑکے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے باتیں نکالتے ہیں، خصوصاً اب یہ بھی شادی ہوئی اس موقع پر لڑکیاں، ان کے اندر بھی یہ مادہ موجود ہے، عورتیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور لفظ ارشاد فرمایا کہ خبردار لا یباشر الرجل الرجل ولا تباشر المرأة المرأة، کوئی مرد کسی مرد کے سامنے کھل کر نہ آئے، یعنی باتوں میں بھی اور بدن سے بھی، اور کوئی عورت کسی عورت کے سامنے کھل کر نہ آئے، یعنی اندرونی خانہ جو اندر کی باتیں ہوتی ہے وہ اس کے سامنے ظاہر نہ کرے اور ننگے نہ آئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ واقعہ جو بیان کیا کہ صحابہ کرام اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، قیمتی بناتے تھے۔ صحابہ کتنے اونچے لوگ تھے، ان کی زندگی جہادوں میں گزرتی تھی، غزوات میں گزرتی تھی، زخمیں لگتی تھی، شہید ہوتے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ راتوں کو سفر کے اندر، ریتوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر تہجد کی نماز ان کی نہیں چھوٹی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سکھائی تھی۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں 3 افراد، ایک خود، ایک بیوی، ایک خادم یعنی باندی، انہوں نے رات کو تقسیم کیا تھا 3 حصوں میں، 1/3 میں خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، 1/3 میں ان کی بیوی اللہ کی عبادت کرتی تھی، آرام کرتے تھے، 1/3 میں خادم اور کنیز اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ تو رات کے وقت ان کے گھر میں ایسا لمحہ نہیں گزرتا تھا کہ جس میں کوئی نہ کوئی جاگ نہ رہا ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ یہ تقسیم کار تھی۔ ہم بہت ساری چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں، اولاد کے اندر بھی، بیوی کے اندر بھی، بہو وہ کے اندر بھی، کسی کی 2 ہے، کسی کی 3 ہے، تیرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت، اذکار اور تسبیحات، نوافل، اس کی تقسیم کار نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال ایک بات تو یہ عرض کرنی کہ اپنا وقت قیمتی بنایا جائے، یہ فضول بحثوں میں، فضول گپ شپوں میں وقت ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اور جب آدمی عبادت کرے تو اس کے پاس شیطان اس کو لگاتا ہے کہ اب گپ شپ میں لگ جاؤ، تاکہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے، اس پہ پانی پھیر دے۔ صحابہ کرام اسی چیز سے اجتناب کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کوئی آپ نیک بن گئے اور دوسرے کے بارے میں باتیں، یہ ٹھیک نہیں۔ قانون ہاتھ میں لیے تعبیر میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ جو نمازی ہیں، سفید ریش بوڑھے، جو نماز میں وقت سے پہلے آتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی غیر رمضان میں نہیں آ رہا تھا، رمضان میں آ گیا تو اس کو لان تان ملامت کرتے ہیں کہ فلاں 11 مہینے کے بعد دیکھا یہ اولس میاشتے پس میں اولی دی خو یہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ اس کو تان پہ غور دیتا ہے، وہ بیچارہ سر نیچے کرتا ہے۔ کبھی جمعے میں کوئی آئے، کبھی کسی نماز میں آئے، دوسرے نمازوں میں نہ آئے، تو اب مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے تبصرے ہوتے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ نماز کے لیے آ گیا، شاید وہ نماز پہ آ جائے، تیری ان باتوں کی وجہ سے آئندہ وہ عمر بھر نہیں آئے گا، اس لیے وہ کہے گا یہ شخص مجھے باتیں کرے گا، لوگوں کے سامنے مجھے وہ کرے گا، میری حد تک کرے گا، اس کو لوگ برا مانتے ہیں۔ یہ انداز امر بالمعروف کا نہیں ہے، نہی عن المنکر کا نہیں۔ بعض بوڑھے، وہ میں یہ کہوں کہ وہ جاہل اور بیوقوف ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے واجبات بتاؤ، نوجوان سے پوچھتے ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں آیا، اب وہ واجبات پوچھتے، کہتی جب تمہیں یہ نہیں آتے تو پھر نماز کے لیے کیوں آگے؟ اس کے بغیر نماز تیری کیسی قبول ہوگی؟ تجھے کس نے کہا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ یہ قانون ہاتھ میں لینا ہے۔ کسی بھی ادارہ اور حکومت کے اندر اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے، اس شخص کو برداشت نہیں کیا جاتا، اللہ جل شانہ بھی برداشت نہیں کرتے ایسے شخص کو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہ 2 شخص تھے، ایک نیک تھا، ایک برا تھا۔
تھے دونوں مسلمان، یعنی پچھلی امتوں میں جو نیک تھا وہ گناہ سے بچتا تھا، دوسرا گناہگار تھا وہ گناہ کرتا تھا، یہ نیک آدمی اس کو کہتا کہ بھئی یہ گناہ مت کرو، یہ بات اس کی ٹھیک تھی، تو وہ باز نہیں آ رہا تھا، پھر گناہ کرتا، یہ کہتا کہ یہ گناہ ہے، گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنے رب کو چھوڑ دو، میرا رب ہے، پروردگار ہے، مجھے معاف کرے گا، وہ گناہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم تو جنت نہیں جائے گا، تو دوزخی ہے، یہ نیک آدمی نے اسے کہا، اللہ کی قسم تو جنت نہیں جائے گا، تو دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی موت آ گئی، یعنی اپنے اپنے وقت پہ مرے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے سامنے دونوں کو کھڑا کر دیا۔ اس گناہگار سے کہا جو کہتا تھا کہ مجھے اپنے رب پر چھوڑ دو، میرا رب مجھے معاف کرے گا، گناہ کرتا تھا، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن رب کو مانتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اس کو کہا کہ تو جنت چلا جا، اور اس سے کہا کہ تو جہنم چلا جا۔ اس لیے تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ جنت نہیں جائے گا؟ تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ یہ جہنم جائے گا؟ یہ تو وحی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ میں عرض کروں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے، لیکن کسی کافر کو جب زندہ ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی لمحے اس کو ہدایت دے، وہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی جگہ جنت پر چلا جائے۔ کسی گناہ پر نکیر کر سکتے ہیں، کفر پر نکیر کر سکتے ہیں، شرک پر نکیر کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ تو جہنمی ہے یا کسی کو یقین یہ کہنا کہ تو جنتی ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سارے مسلمانوں کی ماں، کتنی بڑی ہستی، خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کی زبان مبارک سے کتنے مناقب ان کے آئے ہیں۔ انصار میں ایک بچہ، اس کا انتقال ہوا تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے چڑیوں میں ایک چڑیا تھی، اڑ گئی، د جنت پا مرغیوں کو مرغی ولاڑا، جنت تلاڑا معشوم مڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کس نے کہا کہ جنت کی وہ چڑیا تھی جنت میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ مکلف نہیں تھا، ابھی اس نے کوئی برائی نہیں کی تھی، اللہ کا حکم اس پہ نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کہہ سکتا، یا یہ کہ اللہ پاک کسی کو بتائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس قسم کے لوگ تھے، کیسے مسلمان تھے؟ وہ جنت میں نہ جائے تو پھر کون جائے گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو بشارت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں جائیں گے، یہ بشارت اس لیے دی ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں بعض لوگ قرآن پاک کی آیات یعنی اللہ کے صریح احکام کے بارے میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو یہ بات آتی۔ اللہ کے بندے، پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے کانوں سے سنے، اپنے ہاتھ پیروں سے محسوس کرے، تیری عقل میں آئے، تیری دماغ میں آئے، پھر اس کے بعد ایمان لاتے ہو، تو ایمان بالغیب کہاں رہا جب تم دلائل سے اس کو پرکھتے ہو؟ بلکہ تمہیں تو خاموشی سے ہی کہنا چاہیے میں اس کو مانتا ہوں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے مراء فی القرآن کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کریم میں اعتراضات کرنا، لڑنا، جھگڑنا، بحث کرنا، بحث سے مراد چھیڑ چھاڑ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شخص کو اس پر ایمان نہیں۔ سود کے احکام ہے، دوسرے احکام ہے، غیبت کے احکام ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے کہ یا تم اس بات کو پسند کرتے ہو
کہ تم اپنے اس بھائی کی جس کی لاش پڑی ہے، مر گیا ہے، اس کی گوشت کھاؤ، مردہ بھائی، یہ کوئی بس۔ اب اس میں جو ہے وہ چون چرا کرنا، یہ ہے مراء فی القرآن کفر۔ قرآن کریم میں یہ مراء اور جھگڑے بحث کرنا، آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی، اور اس سے مسلمانوں کو، جو سلیم الطبع مسلمان ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں طاغوت کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یہود نصارہ کی طرف سے، کافروں اور مشرکوں کی طرف سے، اور سیکولرازم، لبرل ازم، ان لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، کالجوں کے ذریعے سے، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، یا عام صحبتوں کے اندر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے۔ اس سے بچنا چاہیے، ایسی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کو وہ گمراہ کر دے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے، قیمتی، اور اس کے ساتھ کسی آپ گناہ پر روکیں، اس لیے کہ جو گناہ کو دیکھتا ہے روکتا نہیں ہے تو کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن گناہگار کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہیں جائے گا، یا کسی آیت کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، اس میں یہ ہے، یہ چیزیں نہیں، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شیطان کے مکر سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے گمراہ کرنے سے بچائے۔